السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 108 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اے لوگو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا ہی مطالبہ کرو جیسا کہ موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ تو یاد رکھو، جس نے ایمان کو کفر سے بدل لیا وہ بدترین راستے پر گمراہ ہو گیا ہے۔ خود آیت سے، یعنی جو آیت کا لہجہ اور بیان ہے اس سے بھی اور شان نزول سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کچھ ضعیف الایمان مسلمان جن کے ایمان کمزور تھے، ایسے مسلمان اور مشرکین کی طرف سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیجا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ ایسی درخواستیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں جو عقل اور منطق کے بالکل خلاف تھی، سراسر غلط تھی۔ مثلا ان کی ایک درخواست یہ بھی تھی کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نامہ آنا چاہیے، دعوت نامے آنے چاہیے، ہمارے پاس خطوط آئیں خدا کی جانب سے، یا ہمارے لیے مخصوص نہریں خداوند عالم جاری کرے، خاص نہریں جاری ہوں کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے۔ یا ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ جیسے دوسرے یہودیوں نے کہا تھا ارن اللہ جہرتاً، ہمیں کھلم کھلا آشکار جہر طریقے سے خدا کو دیکھنا ہے، تو کچھ مسلمان بھی ایسے چاہتے تھے کہ ہمیں خدا کو ویسے ہی بالکل آنکھوں سے دکھائیں، جہری طور پر کھلم کھلا آشکار ہم کو دکھائیں تاکہ ہم خدا پر ایمان لے آئیں۔ یعنی اپنے ایمان لانے کی شرط یہ لگا رہے تھے کہ خدا کو کھلم کھلا دیکھیں۔ معجزہ لانا اور اتمام حجت کرنا ہر پیغمبر کے لیے ضروری ہے۔ اپنی دعوت کی سچائی کو سب پر ثابت کرنے کے لیے معجزہ لے آئے گا، وہ بیان کرے گا، دے گا، دکھائے گا ہر نبی۔ لیکن ہر انسان کے غیر جو بھی انسان آئے اور جو بھی مطالبہ کریں اور اپنی خواہشات اور اپنی ہوس کے مطابق جو نبی سے کہہ دیں کہ یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، لوگوں کی ہوس اور خواہش کے مطابق نبی کوئی فعل کوئی کام انجام نہیں دیتا کہ نبی لا کے وہ پیش کرے، ایسا نہیں ہے، قطعاً یہ جائز نہیں ہے، خلاف عقل ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایک انجینئر یا ایک بہترین آرٹ بنانے والا جو نقاشی کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں، وہ چند نمونے، کچھ نمونے اپنے پیش کر دیتا ہے۔ ایک انجینئر اپنے کچھ نقشوں کو سامنے رکھ دیتا ہے۔ آرٹسٹ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے بہترین فن اور آرٹ کا کوئی نمونہ، ایک دو نمونہ سامنے رکھ دیتا ہے، لوگ اس کی مہارت پر یقین کر لیتے ہیں اس کو دیکھ کے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھی آئے اور اس انجینئر سے کام کروانا چاہے اس کے لیے ایک نقشہ پیش کیا جائے، وہ اپنی مہارت کو لوگوں کے ثابت کرے، الگ الگ سب کے لیے نقشے بنائے، الگ الگ سب کے سامنے پیش کرے اور پھر کہے کہ ہاں ہم نے اپنے آپ کو ماہر ثابت کر دیا تمہارے لیے۔ ایسا نہیں ہے۔ گزشتہ نبیوں کے حالات کا بیان کرنا، ان کی تاریخ کا بیان کرنا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا باعث ہوتا ہے، ان کی دلداری کا باعث ہے کہ اگر آپ سے یہ بیجا اور غیر عقلی اور غیر منطقی سوالات کر رہے ہیں تو آپ اس کا اثر نہ لیں، کیونکہ آپ سے پہلے والے نبیوں سے بھی اس طریقے سے بے تکے سوالات، بے عقلی کے سوالات کیے گئے تھے، ان سے بھی ایسا ہی مطالبہ کچھ کیا جا رہا تھا جو عقل و منطق کے خلاف تھا۔ لہذا آپ اثر نہ لیں۔ اس آیت سے جو پیغام مل رہا ہے یہی ہے کہ بیجا اور بے عقلی کے سوالات سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب انسان کو دائرہ کفر سے قریب کر دیتے ہیں۔ انسان انہی سوالات کی بنیاد پر کبھی کبھی خود سوال میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور جواب نہیں دے پاتا، نہیں مل پاتا اسے، تو وہ کفر کی منزل میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ دوسرے دین کی پیروی کرنے والوں پر جو خطرہ تھا وہ مسلمانوں کے سر پہ بھی منڈلا رہا ہے۔
اور یہ مشکل ان کے سامنے بھی ہے جو ان لوگوں کے سامنے تھی بے تکے سوالات کی۔ تیسرا پیغام، دوسروں کے حالات اور دوسروں کی سرگزشت دیکھ کر انسان کو سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ایسی باتیں اور ایسے سوالات نہیں ہونا چاہیے، مثلا جو جناب موسیٰ کے لیے ہو رہا تھا بعینی، ویسے ہی سوالات آج کے مسلمان نبی سے کر رہے ہیں، آخری نبی سے فرما رہے ہیں۔ تو جو انجام جناب موسیٰ کے زمانے میں ایسے لوگوں کا ہوا تھا وہی ان کا بھی انجام ہوگا، انہی مشکلات میں یہ بھی گھر جائیں گے۔ لہذا زندگی کے لیے جو پیغام اس آیت سے مل رہا ہے کہ انسان عقل کی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور اس عقل کی ترقی کے ذریعے زندگی کے ہر قدم پر جیسے جیسے انسان کو دنیاوی ترقی حاصل ہو رہی ہے، مل رہی ہے، اسی طرح انسان کو اپنے دینی تعلیمات اور دینی معلومات میں بھی ترقی حاصل کرنی چاہیے، اور دینی معلومات کی طرف انسان کو قدم بڑھانا چاہیے اور آگے ترقی کی راہ پر جانا چاہیے، اور خود کو ہمیشہ اچھے اور عقل ساز، جو عقل کے مطابق ہوں، ایسے سوالات سے آراستہ کر کے اپنی معلومات میں بڑھانا چاہیے۔ جاہلانہ اور بے عقلی کے سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ انسان ایمان کے راستے پہ ثابت قدم باقی رہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو اپنے ایمان کی راہ جو صراط مستقیم ہے اس پر ثابت قدم گامزن باقی فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔